اس کا دوسرا ہے شرف. شرف میں آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں, اگر دبائے بغیر ہاتھ رکھنے سے مریض کی نبض آپ کی انگلیوں کو ٹچ کر رہی ہے, چھو رہی ہے, تو یہ مشرف ہے, یہ بلند نبض ہے. ایسی نبض جو ہے یہ اظہار کرتی ہے سودا کا, عضلاتی تحریک کا, رطوبت دافع حرارت ہے. پھر آپ کو رطوبت پیدا کرنی پڑے گی, رطوبت سے بھی نبض لین ہوتی ہے. لیکن اگر وہ عریض ہے تو پھر وہ رطوبت کی زیادتی والی ہے. اگر بتی جو ہے یہ لین بھی ہے اور ساتھ یہ زیک بھی ہے تو یہ گدی ہے. ذوف قلب جسے ہم کہتے ہیں, تحلیلی ذوف قلب, تسکینی ذوف قلب اور ہے, تو اس میں بھی نبض جو ہے وہ ٹھوکر میں کہیں نہ کہیں مس کر جائے گی. پوری طرح وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوکر نہیں لگائے گی, کہیں نہ کہیں مس کر جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم برادران اسلام, اطباء کرام, معزز مہمانان گرامی, میں زیادہ کوئی لمبا چوڑا لیکچر کی صورت میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا. میرا آج کا ٹاپک ہے نبض, نبض کے بارے میں گائیڈ کرنا. نبض کے بارے میں جو عام طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صرف دل کی حرکت کے بارے میں بتلاتی ہے, یہ بہت ہی کم سمجھا جا رہا ہے. ایسا نہیں, بلکہ نبض رؤوسۂ فن کے بھی اقوال ہیں, ان کو جمع کیا جائے تو کتاب بن جاتی ہے. رؤوسۂ فن نے کہا کہ جسم کے تمام حالات بدن جو ہیں وہ نبض جو ہے روز روشن کی طرح طبیب پہ عیاں کر دیتی ہے. اگر کوئی طبیب جو ہے وہ نبض پہ دسترس نہیں رکھتا تو وہ طبیب نہیں ہے, اور اگر وہ علاج کو تجویز کرنے پہ دسترس نہیں رکھتا تو وہ طبیب نہیں ہے. تو میرے محترم دے دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. دل جو ہے وہ صرف مسکولر ٹیشوز کا نہیں بنا ہوا, دل میں گندے ہوئے ہیں نروس ٹیشوز بھی, اعصابی خلیات بھی, اعصابی نسیج بھی, اور گودی نسیج بھی, اور عضلاتی نسیج بھی. اس لیے دل جو ہے یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے. صوفیہ اعظام نے تن نگری کے بادشاہ دل کو قرار دیا ہے, اور آقا کائنات نے فرمایا انا فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جسم ایک گوشت کی بوٹی ہے, وہ درست ہو جاتی ہے تو سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے, وہ بیمار ہو جاتی ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خوب جان لو, اچھی طرح سمجھ لو, وہ دل ہے. نبض جو ہے وہ دل کے تابع ہے, اور جب دل جو ہے اس کی درستی ساری امراض کی درستی ہے تو پھر نبض سے ایسی گائیڈنس کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. نبض جو ہے مریض کی تمام علامات امراض کو طبیب پہ روز روشن کی عیاں کر دیتی ہے. طب قدیم میں جو کچھ نبضیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں, اس لیے میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا. ایک تو اس کی اجناس جو ہیں عام طور پر جو سمجھی جا سکتی ہیں وہ مقدار نبض ہے, قرہ نبض ہے, زمانہ حرکت ہے, قوام اعلیٰ, زمانہ سکون, مقدار رطوبت, شریان کفیت, وزن حرکت. یہ چیزیں جو ہیں نبض کے بارے میں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں جو ہیں طب کی کتابوں میں. اب جو مقدار ہے اس کو 3 سمتوں سے دیکھا جاتا ہے. طول کو دیکھا جاتا ہے, عرض کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرف کو دیکھا جاتا ہے. مقدار میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. اب اگر ہم طول کی طرف دیکھیں گے, اگر نبض طویل ہے, لمبی ہے, 4 انگلیوں سے کراس کر رہی ہے یا 4 انگلیوں تک جا رہی ہے, ایسی طویل نبض جو ہے یہ حرارت کی زیادتی کو ظاہر کرتی ہے, یہ مریض کے گرم مزاج کو ظاہر کرتی ہے, یہ مریض میں کھلتے صفرا کی زیادتی کی روشن دلیل ہے طویل نبض. تو میرے محترم اس سے آپ جب آپ نے خلت کی پہچان کر لی کہ یہ مریض صفراوی ہے تو پھر آپ دافع صفرا ادویہ دے دیں گے, سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی مضر علامات ہیں رفع ہو جائیں گی.
اور جو 2 یا 2.5 انگلیوں تک جاتی ہے وہ معتدل ہے، اور جو 1.5 انگلی سے نیچے کم ہے، اس سے طوالت نہیں رکھتی، اسے کثیر کہتے ہیں۔ کثیر نبض، چھوٹی نبض، وہ عدم حرارت یعنی حرارت کی کمی کی پہچان ہے، حرارت کی کمی کی دلیل ہے۔ اس کا دوسرا ہے شرف۔ شرف میں آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں، اگر دبائے بغیر ہاتھ رکھنے سے مریض کی نبض آپ کی انگلیوں کو ٹچ کر رہی ہے، چھو رہی ہے، تو یہ مشرف ہے، یہ بلند نبض ہے۔ ایسی نبض جو ہے یہ اظہار کرتی ہے سودا کا، عضلاتی تحریک کا، کہ مریض کو جو ہے خشکی ہو گئی ہے، مریض کے خون میں خلط سودا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، مریض کے مسکولر سسٹم میں سکیڑ ہے، مریض تذابیت کا شکار ہے، مریض کے جسم میں کولسٹرول اپنی نارمل مدار سے بڑھ رہا ہے، بندے کا جسم جو ہے بواسیری مادے کا شکار ہوا ہے، اگر یہ نبض شرف میں ہے۔ اور اگر درمیان میں ہے تو اعتدال پہ ہے، اگر نیچے ہے اسے کہیں گے منخفض، سب سے نیچے، وہ کافی کلائی کو دبانے سے ہڈی کے ساتھ جا کر ملتی ہے، اسے کہتے ہیں منخفض، یعنی کہ گہری نبض، نیچی نبض۔ ایسی نبض جو ہے یہ رطوبت کا اظہار کرتی ہے، اعصابی تحریک کا اظہار کرتی ہے کہ جسم میں بلغم بڑھا ہوا ہے، اعصاب میں تحریک ہے، اور بندہ جو ہے اس کا مزاج بلغمی ہے۔ یہ جو ہے منخفض ان 3 چیزوں کا اظہار کرتی ہے، نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، ہیضہ ہوگا، سستی ہوگی، ڈھیلا پن ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں منخفض نبض میں ہوں گی۔ اس کے بعد یہ مقدار نبض تھی، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی۔ اس کے بعد ہے قرع نبض، نبض کی ٹھوکر۔ آپ ہاتھ رکھیں، نبض پہ دیکھیں، اس کی 3 صورتیں ہیں، سریع، معتدل اور بطیء۔ سریع تیز کو کہتے ہیں، معتدل آپ سمجھتے ہیں، بطیء سست نبض کو کہتے ہیں۔ یہ قرع نبض کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر نبض سریع ہے یعنی تیز ہے تو ایسی نبض جو ہے یہ ریا کی زیادتی کی اظہار کر رہی ہے، خشکی کا اظہار کر رہی ہے، عضلاتی تحریک کا اظہار کر رہی ہے، سودا کی زیادتی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اگر وہ نبض معتدل ہے پھر صحت کا اظہار ہے، اگر وہ بطیء یا بطیء کا معنی سست، دیر بعد وہ ٹھوکر لگاتی ہے، زمانہ سکون زیادہ ہے، تو ایسی نبض جو ہے، ایسی نبض عصبی ہوگی، بلغمی ہوگی، اور رطوبات کا اظہار کر رہی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ لیں، پہلی نبض سے بھی آپ نے دیکھا بلغم زیادہ ہے، سودا زیادہ ہے کہ صفرا زیادہ ہے۔ نظریے والوں نے دیکھا عضلاتی تحریک ہے، غدی ہے یا عصبی ہے۔ یہ دوسری قرع نبض سے کتاب سے بھی آپ نے جائزہ لے لیا، یہ عضلاتی ہے، غدی ہے یا عصبی ہے۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ زمانہ حرکت جو ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ زمانہ حرکت اگر تو اعتدال پہ ہے، انقباض اور انصباط، پھر تو وہ جو ہے بندہ صحت مند ہے۔ اگر انقباض اور انصباط جو ہے اس میں کمی بیشی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ مریض جو ہے وہ بیمار ہے، بیماری کا شکار ہے۔ زمانہ حرکت جو ہے اس کو جانچنا کوئی مشکل نہیں، جو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کہ حرکت میں کیا ہے، تیزی ہے، سستی ہے، یہ زمانہ حرکت کا ہے۔ قوام اعلیٰ، قوام اعلیٰ میں دیکھنا ہے کہ جو ہے نبض جو ہے وہ سلب ہے یا معتدل ہے یا لین ہے۔ سلب کا مطلب سخت۔ آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں اور نبض کا پوری طرح جائزہ لیں، اگر وہ آپ کے ہاتھ کو سخت محسوس ہو رہی ہے، آپ کی
انگلی کے جو ہیں پوٹوں کو اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں سختی ہے، سخت ہے، تو وہ عضلاتی نبض ہے، وہ صداوی نبض ہے۔ خشکی کے بغیر کوئی چیز سخت ہو ہی نہیں سکتی۔ سخت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، خشکی اور سردی۔ اگر سلب ہے تو عضلاتی ہوگی، سودا کا اظہار کر رہی ہوگی، اور جسم میں خشکی اس سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور بتی جو ہے لین نرم نبض جو ہے وہ عصبی ہوگی، کیونکہ رطوبات کی جہت سے چیزیں نرم ہو جاتی ہیں، حرارت کی زیادتی سے چیزیں نرم ہو جاتی ہیں۔ اور میرے محترم اس پہ دیکھنا، نبض تو نرم ہے، اگر ساتھ نرمی کے ذیق بھی ہے تو وہ گدی ہے، اگر لین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عریض بھی ہے تو پھر عصبی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ نرمی جو شریان میں پیدا ہو چکی ہے حرارت کی زیادتی سے پیدا ہو چکی ہے یا رطوبت کی زیادتی سے پیدا ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہاں غلطی کر گئے آپ بڑی ٹھوکر کھائیں گے۔ اگر آپ نے جو حرارت کی زیادتی سے نرم نبض ہو گئی ہے، آپ نے اسے رطوبت والی سمجھ لیا، آپ نے خشک بلغمی سمجھ کر عضلاتی دوائیاں دینی شروع ہو گئیں، تو آپ ضرور مریض کو نقصان پہنچائیں گے، اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، حرارت اس کا علاج کیا ہے؟ رطوبت دافع حرارت ہے، پھر آپ کو رطوبت پیدا کرنی پڑے گی، رطوبت سے بھی نبض لین ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ عریض ہے تو پھر وہ رطوبت کی زیادتی والی ہے۔ اگر بتی جو ہے یہ لین بھی ہے اور ساتھ یہ ذیق بھی ہے تو یہ گدی ہے، یہ گرمی کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی طرح زمانہ سکون ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، دو نبضوں کے دو ٹھوکروں کے درمیان جو زمانہ ہے وہ کتنا ہے۔ اگر وہ اعتدال پہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر انصبات اور انقباض میں کمی بیشی آ رہی ہے تو پھر مرض ہے۔ آپ پھر اس کے وجود کو دیکھیں گے کہ یہ سلب ہے، طویل ہے یا یہ سری ہے، ان ساری پچھلی جنسوں کو دیکھیں گے، جس جنس کا وہ اظہار کر رہی ہوگی آپ اس کا حکم لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے مقدار رطوبت۔ یہ نبض میں رطوبت کو دیکھنا ہے، آپ ہاتھ رکھیں، نبض پہ غور کریں کہ اس نبض کا کیا حال ہے۔ نبض عریض ہو جائے گی رطوبت سے، پائپ کی طرح جیسے آپ چیک کرتے ہیں پانی اس میں، اسی طرح نبض میں رطوبت کوشش کریں چیک کرنے کی۔ لیکن آپ کو پہلے بتایا گیا ہے رطوبت والی نبض جو ہے وہ جو عریض ہوگی، لین ہوگی، منخفض ہوگی، وہ اعصابی ہوگی، جو اس سے بھری ہوئی ہے رطوبت سے۔ اور اگر وہ نبض جو ہے سخت ہے، اس میں تناؤ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں رطوبت کی مقدار کم ہے، اس پہ خشکی کا غلبہ ہے، وہ صداوی بنتا ہے۔ شریانی کیفیت، یہ شریان کی کیفیت، اس میں بھی تین حالتیں ہیں، حار، معتدل، بار۔ حار کا مطلب ہے گرم۔ یہ تو آپ نے مریض کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ بازو عام لوگوں سے اس کا گرم ہے تو حار ہے۔ اگر وہ اس میں بازو آپ کے انگلیوں کو ٹھنڈا نظر آ رہا ہے تو وہ بارد ہے۔ یہ گرمی اور سردی تو بڑے آسان سے آپ بازو پر ہاتھ رکھ کر آسانی سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وزن حرکت ہے۔ وزن حرکت جو ہے اس پہ ہم یہ غور کریں گے۔ وزن حرکت پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نبض جو ہے اس کا انقباض اور انصبات اگر نارمل ہے، ٹھوکر اور دوسری ٹھوکر کا وقفہ نارمل ہے، تو اسے ہم جید الوزن کہیں گے۔ ایسی نبض جید الوزن کہلائے گی۔ اور میرے محترم، اگر نبض جو ہے یہ وزن حرکت کی وجہ سے بوڑھے، جوان اور بچے کی عمر کے لحاظ سے اگر نبض ہٹ کر ہوگی، اگر نبض عمر کے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی، تو ایسی نبض کو کہتے ہیں جو ہے ردی الوزن۔ ایسی نبض ردی الوزن ہونے کا اظہار کر رہی ہوگی۔ تو اس بارے میں
آپ نے پچھلی تمام نبض کی اقسام کو، اجناس کو، مقدار کو، قرا نبض کو، زمانہ حرکت کو، قوام اعلیٰ کو، زمانہ سکون کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر آپ نے دریافت کرنا ہے کہ نبض یہ کون سی ہے۔ تو میرے محترم، یہ تو تھی نبض جو بیان کی گئی طب قدیم کی جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے۔ اب رہا ذوالفطرہ کہتے ہیں، ایسی نبض جو ہے جو ٹھوکر لگاتی لگاتی درمیان سے ٹھوکر اس کی مس ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض آئیں گے کہ آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے، 2 3 4 5 6 7 جو ہیں ٹھوکروں کے بعد ایک ٹھوکر غائب ہو جائے گی۔ ایسی نبض کو فترہ کہتے ہیں، ایسی نبض جو اپنی ٹھوکر کو زائل کر دے۔ اس پہ آپ نے تینوں میں یہ ہو سکتا ہے، اگر نبض سلب ہے، سخت ہے، شرب میں ہے اور طوالت میں اعتدال پہ ہے، تو پھر میرے محترم ایسی نبض سودا کی زیادتی ہوگی، جس سے دل کی شریانوں میں سودا پیدا ہونے کی وجہ سے دل کی شریانیں تنگ ہو گئی ہیں، دل کی شریانوں جو ہیں ان میں کوئی بال جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دل حرکت کرنے میں پوری طرح جو ہے وہ پوری طرح اس پہ تصرف نہیں رکھتا، جس سے وہ نبض جو ہے وہ ایک ٹھوکر مس کر جاتی ہے۔ اگر وہ سلب ہے، شرح میں ہے، یہ لازمی انجائنا کا مریض ہے، وہ لازمی اس کا دل سکڑا ہوا ہے، اس کی دل کی شریانی اور وال وغیرہ فترہ جو ہے نبض کی ٹھوکر کا مس ہو جانا پہلی تو صداویت کی وجہ سے ہوگی، جس سے دل کی شریانوں میں تنگی ہوگی، وال بھی بند ہو سکتا ہے، دل میں درد ہوگا، سینے پہ کولسٹرول بڑھا ہوا ہوگا، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوگا۔ دوسری صورت بھی ہے، جب غدی تحریک ہوگی، مسلز میں تحلیل ہو جائے گی، مسل جو ہے وہ پھیل جائیں گے تحلیل کی وجہ سے، دل بھی جو ہے سائز میں بڑھ جائے گا، دل کی تحلیلی کیفیت ہوگی۔ تحلیلی کیفیت میں بھی ایسے ہوتا ہے جب شریانیں بہت چھوٹی چھوٹی شریانیں ہیں جو قلب میں بلڈ کی سپلائی میں بڑا کردار اور اس کی حرکت میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، وہ تحلیل کی وجہ سے بھی پھول کر ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ضیق ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی دل پوری طرح پمپ نہیں کر سکتا۔ ضعف قلب جسے ہم کہتے ہیں، تحلیلی ضعف قلب، تسکینی ضعف قلب اور ہے، تو اس میں بھی نبض جو ہے وہ ٹھوکر میں کہیں نہ کہیں مس کر جائے گی، پوری طرح وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوکر نہیں لگائے گی، کہیں نہ کہیں مس کر جائے گی۔ یہ مس کرنا نظم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، 4 ٹھوکروں کے بعد، 5 کے بعد، 7 کے بعد، کسی کا زیادہ بگڑا ہوا ہو تو یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 2 کے بعد، کبھی 4 کے بعد، کبھی 5 کروں کے بعد، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت ہوگی جب اعصابی تحریک ہوگی، قلب میں چلی جائے گی تسکین، تسکین سے قلب میں رطوبات رک جائیں گی، رطوبات سے دل جو ہے وہ پھول جائے گا، جس کی وجہ سے شریانیں تنگ ہو جائیں گی، دل کو دھڑکن میں بڑی دقت محسوس ہوگی، اور وہ جو ہے دل جو کہیں نہ کہیں اپنی سٹروک کو، اپنی ٹھوکر کو مس کر جائے گا۔ اس طرح ٹھوکر کو مس ہوتے دیکھ کر اس کا ایک ہی علاج کر دینا مریض کو مار دینے کے مترادف ہے، انتہائی ظلم و زیادتی ہے، اس کو سمجھ لینا انتہائی اہم ہے۔ اور آپ اس سلسلے میں جدید سائنس کی جو ہے اینجیوگرافی اور اس کے علاوہ دل کو دیکھنے کے جتنے آلات ہیں کہ سائز بڑا ہوا ہے یا کم ہوا، ایکو وغیرہ، ایسے اس سے زیادہ پہلے آپ اس کو کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کے لطف و کرم سے بہت سے ایسے دل کے مریض آئے جنہیں کہا جی یہ تو آپ کا جو علاج ہو رہا ہے، آپ کو خون پتلا کرنے کی گولیاں دی جا رہی ہیں، انتہائی ظلم ہے، آپ کا تو پہلے ہی خون پتلا ہے، آپ کے تو دل میں پہلے ذوف ہے، آپ کا دل سائز میں بڑا ہوا ہے، کسی جا کے کہیں سے پوچھ لیں، کسی سے کرا لیں اس کا ٹیسٹ، وہ واقعی دل بڑا ہوا ہوتا ہے۔
اور چند دن دیسی دوائی کھانے سے وہ دل کا بڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مجاز کے مطابق ہو، عضلاتی ہو تو آپ بے شک اسے اکیلا اجوائن، پودینے اور ادرک کا کعبہ دے دیں 1 مہینہ تک وہ بال شال کھول جائیں گے، غذا بھی ایسی دے دیں۔ اگر وہ دل میں تحلیل ہے، دل میں تسکین پیدا کر دیں، اس کے لیے ضروری ہے آپ مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے کا سالن دے دیں، سونف، چھوٹی الائچی اور ملٹھی کا جو ہے آپ جوشاندہ دے دیں، وہ دل جو ہے تحلیل سے، حدت سے بڑا ہوا وہ ٹھکانے آ جائے گا۔ تو میرے محترم یہ ضروریں چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ آپ ان کو سمجھیں۔ نظریہ مفردہ نے تو نبض کو بہت ہی شارٹ کر دیا ہے۔ تو نظریے نے کہا 3 ہی نبضیں ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ ان کی کمبینیشن سے بنتی ہیں۔ اعصابی تحریک نبض آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کو اعصابی تحریک ہے؟ اس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ نبض جو ہے عریض ہوگی، کشادہ ہوگی، نبض جو ہے کثیر ہوگی، چھوٹی ہوگی، نبض جو ہے لین ہوگی، نرم ہوگی، نبض جو منخفض ہے، نیچی ہوگی، آپ کو ہاتھ کے دبانے سے ساتھ ہڈی کے ساتھ جا کر وہاں جا کر ملے گی، اور نبض کی واضح ٹھوکر پہلی انگلی کے نیچے ہوگی، تو یہ لازمی اعصابی نبض ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تشخیص صحیح ہو جائے تو علاج کوئی مشکل نہیں، اور اس سے بہتر کوئی تشخیص نہیں۔ اسی طرح دوسری سسٹم ہے گلینڈولر سسٹم، اس میں تیزی سے اریٹیشن سے صفرا بڑا ہوا ہوتا ہے۔ غدی نبض، صفراوی نبض کیسی ہوگی؟ طویل ہوگی، 4 انگلیوں تک جائے گی، اس سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ دوسری اس کی خصلت یہ ہے وہ درمیان میں ہوگی، نہ اوپر ہوگی نہ نیچے ہوگی۔ تیسری اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ ضیق ہوگی، تنگ ہوگی، وہ عریض ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نبض میں طویل ہے، درمیان میں ہے، اور وہ نبض جو ہے ضیق ہے، تو بغیر کسی سوچے اور فکر کے وہ غدی عضلاتی تحریک ہے۔ آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے، کسی مرض کا نام لے دے، آپ نے اس مرض کا نام بھی نہ سنا ہو، آپ نبض دیکھیں اور اس سے اگلی عضو مسکن میں تحریک دے دیں، اگر آپ ناکامیاب ہوئے مجھے جو کچھ مرضی کہنا۔ تیسری نبض جو ہے وہ ہے عضلاتی نبض پہ جب مریض کے ہاتھ پہ آپ رکھیں گے، بازو کو اپنے کو انگلیوں کو مریض کے بازو پہ، تو پھر وہ آپ کو ہلکا سا دبانے سے نظر آ جائے گی، ہاتھ لگانے سے اونچی ہوگی، بلند ہوگی۔ عضلاتی نبض کی پہلی علامت مشرف ہوگی، دوسری اس کی علامت وہ 3 انگلیوں تک جائے گی، تیسری اس کی علامت وہ سریع ہوگی، چوتھی اس کی علامت وہ سلب سخت ہوگی خشکی سے۔ اگر یہ 4 چیزیں اس نبض میں پائی جاتی ہیں وہ پکی عضلاتی ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق غدی تحریک پیدا کر دیں گے، عضلاتی علامات سر سے لے کر پاؤں تک، آپ مجربات کے محتاج نہیں ہوں گے۔ غدی تحریک میں سر میں درد ہوتا ہے بائیں طرف شقیقہ، غدی تحریک میں گلا خراب ہو جاتا ہے، غدی تحریک میں متلی ہوتی ہے، غدی تحریک میں پیچے لگ جاتے ہیں، غدی تحریک میں پیشاب جل کر روک آنے لگتا ہے۔ یہ ساری علامات کے لیے اگر آپ غدی صابی دوائی دے دیں گے، نہ سر کا درد رہے گا، سر کا نہ آنکھ میں موتیا رہے گا، نہ گلے کا درد رہے گا، نہ معدے کی درد رہے گا، نہ ہی وہ دوسری چیزیں رہیں گی۔ آپ تحقیق کر کے اس کے مطابق آپ فارماکوپیا کی دوائی دے دیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مرکب ہے اعصابی عضلاتی نبض نیچے ہوگی، رطوبت والی، 1 انگلی تک ہوگی، لین ہوگی، یہ اعصابی عضلاتی 1 انگلی تک ہوگی۔ اب عضلاتی اعصابی جو نبض 2 انگلیوں تک جائے، اس سے آگے نہیں جائے، وہ عضلاتی اعصابی ہوگی، یہ سلب ہوگی، سخت ہوگی، عریض ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی رطوبات اس میں کچھ باقی ہوتی ہیں اور ریاح اور گیسیں بھی کچھ اس میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ عریض ہو سکتی ہے۔ سلب ہوگی،
2 انگلیوں تک جائے گی وزارتی صابی، اور اس کے بعد شرف کی طرف ہوگی۔ عضلاتی گدی جو ہے وہ 3 انگلیوں تک جائے گی، 3 انگلیوں سے آگے نہیں جائے گی، وہ سلب بھی ہوگی، مشرف بھی ہوگی، اور بعض اوقات وہ نبض جو ہے وہ 3 انگلیوں سے بھی اگر طویل بھی ہو جائے لیکن سلب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سری ہے تو وہ عضلاتی گدی شدید ہوگی۔ لیکن اگر یہی عضلاتی گدی شدید گدی عضلاتی ہو جائے تو یہ درمیان میں چلی جائے گی، طویل ہوگی، ذیق ہوگی، 4 انگلیوں تک جائے گی، بلکہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے، یہ درمیان میں ہوگی۔ یہ صفرا کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اگر گدی عضلاتی سے ذرا نیچے چلی جائے گی پھر وہ گدی صابی کہلائے گی، تو حالت بھی ہوگی اس میں ذیق ہوگی لیکن قدرے کم اس سے، ہاں جی، ایسی نبض جو ہے گدی صابی ہو جائے گی۔ اگر سب سے نیچے چلی جائے، عریض ہو جائے، منخفض ہو جائے، لین ہو جائے، ایسی نبض جو ہوگی یہ صابی گدی نبض ہوگی۔ اب آپ نے نبض سے تشخیص کر لی تو آپ بخوبی علاج کر سکتے ہیں۔ اگر مریض کے جسم میں خشکی عضلاتی ہے، آپ آگ حرارت پیدا کر دیں، گرم چیزیں اور غذائیں دے دیں، فوراً مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 4 دن کی بات ہے، مجھے 4 بجے ایک فون آیا ایک نوجوان کا، جی میری امی کا سینے کے درد سے بے حال ہے، مندہ حال۔ میں نے کہا میں تو 12 بجے تک دیکھتا ہوں۔ جی نہیں، بہت ہی سیریس حالت ہے۔ میں نے کہا یار ایمرجنسی طبیبوں کے پاس تو ہوتی نہیں، آپ کسی اسپتال میں لے جائیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ ٹائم دیکھنے کا، اس لیے میں نے کہا۔ کہنے لگے جی ایلوپیتھ دوائی کھا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ۔ میں نے نبض دیکھی عضلاتی سی، میں نے تریاق میدا دے دیا۔ سب جانتے ہیں آپ، پودینہ، اجوائن، گندم کا آملہ سار۔ شام کو اس کا فون آ گیا، جی ماں آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ اصل میں علاج جو ہے نا اس کی بنیادی تشخیص ہے۔ طبیب حاذق وہ ہے جب تک تشخیص نہ کر لے تجویز نہ کرے۔ اگر آپ کو تشخیص نہیں آتی چھوڑ دیں تو کوئی اور کاروبار کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام پہ اطباء کی تربیت کے لیے، طالب علم کو تعلیم دینے کے لیے ہر دوسرے جمعے کو جمعۃ المبارک سے لے کر عصر تک تربیت کا پورا سیشن چلتا ہے۔ طبیب کوئی سوال کریں انہیں بھی تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے۔ پوری تربیت کے لیے بندہ ناچیز خادم ہے بلا کسی فیس۔ خدمت جو ہو سکتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں۔ جو یہاں رہ کر نبض کی مشق اور پریکٹس کرنا چاہے اسے کھانا بھی فری ہے، رہائش بھی فری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نبض کے سبق یاد کرا کے 100 مریض روز ہوتے ہیں اسے نبض دیکھنے پہ لگا دیتے ہیں۔ 1 مہینہ جب 100 مریضوں کی نبض دیکھتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں نہیں یار یہ آپ نے غلط دیکھی، یہ ٹھیک دیکھی، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم، میں اب اسے طول نہیں دینا چاہتا، اذان ہو گئی ہے، اس لیے نماز کا وقفہ ہے۔ نماز کے بعد بڑے بڑے اہم مقالہ جات ابھی باقی ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت آپ کی تواضع بھی کرنی ہے کسی کھانے سے، تو نماز ادا کرنے کے بعد فوراً آپ ہال میں تشریف لے آئیں تاکہ مقالات کا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں انہیں، میں ذرا غلطی سے، ہر دوسرے اتوار کو ظہر سے لے کر عصر تک تربیت ہوتی ہے ہر قسم کی اطباء کی، جو آنا چاہیں خوش آمدید۔